السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر صدر مملکت عارف علوی نے بھی سینٹ کا اجلاس 1 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ دوپہر 2 بجے یہ اجلاس ہوگا۔ اس سے پہلے چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کی ریکیوزیشن پر جو اجلاس کل بلایا ہے منگل کے روز، اس میں چیئرمین سینٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد کی چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد ہے، اس پر ووٹنگ اور رائے شماری نہیں ہو سکتی، وہ منظور نہیں کرائی جا سکتی کیونکہ ریکیوزٹ کیا گیا یہ اجلاس ہے۔ اور اس قرارداد کی منظوری کے لیے یا قرارداد پر ووٹنگ کے لیے، رائے شماری کے لیے ضروری ہے کہ روٹین کا معمول کا اجلاس ہو جو صدر مملکت کی جانب سے بلایا جاتا ہے، جس کے لیے ریکوزیشن جمع نہیں کرائی جا سکتی۔ اور اپوزیشن جماعتوں نے اس پر اعتراض کیا ہوا ہے۔ آج اسی سلسلے میں اپوزیشن جماعتوں نے تمام جو اپوزیشن جماعتوں کے سینیٹرز ہیں، تقریباً 66 سے زائد سینیٹرز کی تعداد بتائی جا رہی ہے، ان کا مشترکہ اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ راجہ ظفر الحق نے یہ اجلاس طلب کیا ہے، لیکن اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ میاں شہباز شریف جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں، اور اس اجلاس کی صدارت اب راجہ ظفر الحق کی بجائے میاں شہباز شریف کریں گے۔ اس میں تمام جماعتوں کے سینیٹرز کو مدعو کیا گیا ہے اور ظہرانہ بھی دیا گیا ہے میاں شہباز شریف کی جانب سے۔ اس کے علاوہ سینیٹرز کے علاوہ باقی جو قائدین ہیں، تمام جماعتوں کے رہنما ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، لیکن کون کون سے رہنما شرکت کریں گے وہ اجلاس ہوگا تو کلیئر ہوگا۔ لیکن اپوزیشن جماعتیں اس معاملے میں بہت سیریس ہیں، اور سینٹ سیکریٹریٹ نے جو اعتراضات اٹھائے تھے اور چیئرمین سینٹ کی جانب سے بھی جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے، ان کو اپوزیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن آج کے اجلاس میں اس معاملے پر حکمت عملی طے کرے گی کہ کل جو سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کی ریکیوزیشن پر طلب کیا ہے، کل سپہر 3 بجے ہوگا اجلاس، اس میں قرارداد کس طرح پیش کی جائے۔ چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کو یہ کہا ہے کہ آپ قرارداد پیش نہیں کر سکتے اس میں اجلاس میں جو کل بلایا ہے ریکیوزیشن پر۔ اس میں صرف آپ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو نوٹس دیا گیا ہے، جو موشن موو کیا گیا ہے، جس کو تحریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرارداد اور تحریک میں فرق ہے۔ ایک قرارداد جمع کرائی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور دوسرا موشن تحریک جمع کرائی گئی ہے، یعنی اس کو نوٹس بھی کہا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ چیئرمین سینٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس نوٹس پر، اس تحریک پر بحث صرف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی منظوری نہیں ہوگی۔ اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ کل کا اجلاس تقریباً میرا خیال ہے 2 گھنٹے چلے گا۔ ریکوزیشن کا اجلاس 2 گھنٹے کم از کم چلایا جاتا ہے، قومی اسمبلی میں بھی یہی دیکھا گیا ہے، تو 2 گھنٹے اس پر بحث کرائی جا سکتی ہے، یہ چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے۔ لیکن اپوزیشن اس بات کو نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آئین میں کہیں بھی یہ قدغن نہیں لگائی گئی کہ ریکوزٹ کیے گئے اجلاس میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد منظور نہیں ہو سکتی۔ یہ آئین بالکل اجازت دیتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے 5 صفحات پر مشتمل چیئرمین سینٹ کو خط بھی لکھا تھا، اور اس میں یہ وضاحتیں کر دی تھی۔ چیئرمین سینٹ نے 2 خطوط لکھے ہیں ابھی تک اپوزیشن جماعتوں کو۔ اپوزیشن جماعتوں کے جو 7 پارلیمانی لیڈرز ہیں، راجہ ظفر الحق اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ مشاہد اللہ خان جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر ہیں شیری رحمان، اسی طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں عثمان کاکڑ، جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں مولانا عبدالغفور حیدری، اور اے این پی کی پارلیمانی لیڈر ہیں ستارہ ایاز۔ اس طرح باقی جماعتوں کے جو سینیٹرز ہیں ان کو یہ خطوط لکھے ہیں، 7 جو پارلیمانی رہنما ہیں ان کو چیئرمین سینٹ نے خطوط لکھے ہیں، اور پہلا خط 1 پیج کا تھا چیئرمین سینٹ کا۔ اس میں یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ اپوزیشن کو بتایا گیا تھا کہ ریکوزٹ کیے گئے اجلاس میں قرارداد نہیں لائی جا سکتی، نہ منظور کرائی جا سکتی ہے، اس لیے آپ
یا تو ریکوزیشن واپس لیں. چیئرمین سینٹ نے ان کو ریکوزیشن واپس لینے کا مشورہ دیا تھا اور آپشن دیے تھے 3. یا تو آپ ریکوزیشن واپس لیں کیونکہ ریکوزٹ کیے گئے اجلاس میں قرارداد منظور نہیں کرائی جا سکتی. اگر آپ ریکوزیشن واپس نہیں لیتے تو پھر ریکوزٹ کیے گئے اجلاس کے لیے کوئی نیا ایجنڈا دیں جس پر بحث کرائی جا سکے، کیونکہ یہ ایجنڈا آپ کا جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے، غیر آئینی ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، جس میں آپ نے اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد منظور کرائی جائے. تو یہ ریکوزٹ کیے گئے اجلاس میں یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس لیے کوئی اور ایجنڈا دیں، نہیں تو یہ ریکوزیشن واپس لیں. اپوزیشن جماعتوں نے اپنا اجلاس بلایا تھا، 55 سینیٹرز اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے اور یقیناً جو آئین ساز ہوتے ہیں، جو لیجسلیٹر ہوتے ہیں، وہ 55 ارکان ان میں تقریباً اکثریت جو ہے آئین کی ایکسپرٹس کی ہے. رضا ربانی آئین کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. بہت سارے اور سینیٹرز ہیں جو آئین کے بہت زیادہ ایکسپرٹس سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے تشریح کی مختلف آرٹیکلز کی، مختلف شقوں کی. اس میں انہوں نے چیئرمین سینٹ کے جو اعتراضات تھے، جو دلائل دیے گئے تھے چیئرمین سینٹ کی جانب سے یا جو جواز فراہم کیے گئے تھے، ان کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا تھا اپوزیشن جماعتوں نے، اور انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ کا موقف درست نہیں ہے اور چیئرمین سینٹ کو ایک تو اپنے بارے میں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی خط اپوزیشن کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، یہ مناسب نہیں ہے، ان کو زیب نہیں دیتا. اور دوسرا، جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، جو جواز فراہم کیے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی آئین سے متصادم ہے. تو اسی سلسلے میں اپوزیشن جماعتوں نے 5 صفحات پر مشتمل خط جو ہے اب چیئرمین سینٹ کو بھیجا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کسی بھی اجلاس میں، وہ ریکوزٹ کیا گیا اجلاس ہو یا روٹین کا اجلاس ہو، صدر مملکت کی جانب سے بلایا گیا اجلاس ہو، دونوں اجلاسوں میں تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ ہو سکتی ہے، رائے شماری ہو سکتی ہے، وہ منظور کرائی جا سکتی ہے. چیئرمین سینٹ کو یہ دلائل کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں نے بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود چیئرمین سینٹ کا اطمینان نہیں ہوا تھا اور چیئرمین سینٹ نے بھی مشاورت کی اپنے مختلف آئینی ماہرین کے ساتھ. ان میں بابر اعوان بھی چیئرمین سینٹ کے پاس آئے تھے. انہوں نے بھی آئین کے مختلف آرٹیکلز جو متعلقہ جو لنک کرتے ہیں اسی معاملے سے، ان کی وضاحت بھی کی، تشریح بھی کی اور مختلف شقوں کی بھی تشریح کی. ان کو بتایا کہ آئین اجازت نہیں دیتا. یہ بابر اعوان نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا تھا. اس کے بعد چیئرمین سینٹ نے 3 صفحات پر مشتمل ایک اور خط لکھا اپوزیشن جماعتوں کے نام. 7 جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اپوزیشن کے سینٹ میں، ان کو ایک اور خط لکھا اور اس میں بھی ان کو یہی بتایا گیا کہ میں نے روٹین کا جو اجلاس ہے، معمول کا جو صدر مملکت نے بلانا ہوتا ہے، وہ بلانے کے لیے وزارت پارلیمانی امور کو یاد دہانی کا خط لکھ دیا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ صدر مملکت کا جو معمول کا اجلاس ہے، جو صدر مملکت نے بلانا ہے، وہ جلد سے جلد بلایا جا سکے. پارلیمانی امور کو میں لکھ چکا ہوں یاد دہانی کے لیے. وہ جب اجلاس بلایا جائے گا تو اس میں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کر سکتی ہے، منظور کرا سکتی ہے، اس میں رائے شماری ہو سکتی ہے. لیکن جو اجلاس میں بلا رہا ہوں ریکوزیشن پر اپوزیشن جماعتوں کی، اس اجلاس میں قرارداد پیش نہیں کی جا سکتی، نہ منظور کرائی جا سکتی ہے. اس لیے آپ انتظار کریں، یعنی اپوزیشن انتظار کرے اس اجلاس کا جو صدر مملکت نے روٹین کا اجلاس بلانا ہوتا ہے اس میں پیش کی جائے. تو صدر مملکت نے گزشتہ رات نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جاری کر دیا ہے. وزارت پارلیمانی امور نے سمری یہ بھیجی تھی صدر مملکت کو، عارف علوی کو، اور عارف علوی کی جانب سے بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے 1 اگست کو دوپہر 2 بجے، جس میں چیئرمین سینٹ اور سینٹ سیکریٹریٹ کی تو خواہش اور کوشش یہی ہے کہ اسی اجلاس میں یعنی 1 اگست کو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہو اور اس پر رائے شماری ہو. یہ چیئرمین اور سینٹ سیکریٹریٹ کی خواہش ہے. اسی سلسلے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ایجنڈا جاری ہوگا سینٹ اجلاس کا، یعنی کل جو اجلاس ہونا ہے جو چیئرمین سینٹ نے بلایا ہے،
اپوزیشن جماعتوں کی ریکیوزیشن پر۔ اس اجلاس میں جو ایجنڈا آج جاری ہونا ہے، تو اس ایجنڈے میں اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو شامل شاید نہیں کیا جائے گا، اور قرارداد شامل اس اجلاس میں کی جائے گی جو 1 اگست کو صدر مملکت نے بلایا ہے۔ تو آج بہرحال اور کل جو اجلاس ہونا ہے تو اس میں چیئرمین سینٹ کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے رولنگ دیں گے کہ آج کے اجلاس میں قرارداد پیش نہیں ہو سکتی، منظور نہیں کرائی جا سکتی، رائے شماری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے چیئرمین کی جب رولنگ آ جائے گی تو اس کے بعد اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ چیئرمین کی رولنگ حتمی فیصلہ ہوتا ہے سینٹ کے لیے، اور اس کو کسی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو امکان یہی بتایا جا رہا ہے کہ کل چیئرمین سینٹ رولنگ دے دیں گے، اور اس کے بعد اپوزیشن احتجاج ہو سکتا ہے کرے، واک آؤٹ کرے، جو بھی کرے۔ اگر بحث کرنا چاہ رہی ہے تو وہ موشن پر بحث کرے گی، تحریک پر بحث کرے گی، اور اپوزیشن کی جو قرارداد ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف، اس پر رائے شماری 1 اگست والے اجلاس میں ہونے کا امکان ہے۔ اسی سلسلے میں آج میاں شہباز شریف بھی آ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں، سینیٹرز کے اجلاس میں، اور مشترکہ حکمت عملی بھی اس میں طے کی جائے گی۔ آئینی حوالے سے بھی مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے گا، اور حتمی جو حکمت عملی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، وہ کل کے اجلاس کے لیے بھی اور آنے والے اجلاس جو 1 اگست کو ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی حکمت عملی طے کی جائے گی۔